اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد سید العربی المرسلین وعلی محی سنت الشیخ معین الدین چشتی محمد طریقتی والاولیاء الکاملین نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بچوں، میری ماں بہنوں، بچیوں، سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ مہینہ ذی الحج کا ہے، حج کا مہینہ، جس میں حجاج کرام حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے جن حاجیوں کو توفیق عطا فرمائی ہے اور جن کو استطاعت عطا فرمائی ہے، وہ حج کے لیے چلے جاتے ہیں، اور جو اس کے عاشقین حج کو نہیں جا پاتے، وہ یہاں رہ کر اس کی یاد میں مشغول ہو کر اپنے مولا کا ذکر کرتے ہیں۔ اس ذی الحج کے جو یہ 10 ایام ہیں، اس کی بہت ہی اس کے فضائل اور برکتیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسمیں بھی کھائی ہیں۔ دوستو، ہمارے بزرگان چشت اہل بہشت نے ان 10 راتوں کے لیے بڑا بابرکت وظائف ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے انہی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو وظائف ہیں، یہ راحت القلوب سے لیے ہیں میں نے۔ راحت القلوب حشت بہشت کا ایک حصہ ہے، ایک کتاب ہے حشت بہشت، جو خواجگان چشت کے ملفوظات ہیں۔ انہی میں سے ایک ملفوظات ہے راحت القلوب، جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہما کے ملفوظات ہیں، اور جن کو جمع کیا ہے حضرت شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین چشتی رضی اللہ عنہما نے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لقب محبوب الہی سے نوازا ہے، بڑا مراتب والا لقب ہے۔ اس کے بارے میں پھر کبھی بات ہوگی۔ فی الحال تو میں ان کے جو ملفوظات ہیں، جو بابا فرید گنج شکر کے انہوں نے جمع کیے ہیں، اسی سے کچھ پڑھنے جا رہا ہوں، اور یہ انہی ایام کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فیضان غریب نواز اور فیضان شیخان چشت اہل بہشت کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ دراصل یہ فیضان غریب نواز ہی ہے جو عطا ہوا حضرت خواجہ قطب الدین بااختیار گاکی رضی اللہ عنہما کو، اور انہوں نے عطا فرمایا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو، اور انہوں نے پھر حضرت محبوب پاک کو عطا فرمایا، جنہوں نے یہ ملفوظات کی شکل میں جمع کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 ماہ ذی الحج 655 ہجری کو دولت پائے بوسی حاصل ہوئی، یعنی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ ماہ ذی الحج کی فضیلت میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ارشاد ہوا کہ شیخ الاسلام
قطب الدین باختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے اوراد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے آیا ہے کہ 2 رکعت نماز ماہ ذی الحجہ کی پہلی شب کو ادا کرے، یعنی جس رات چاند دکھ جاتا ہے ذی الحج کا، اس رات 2 رکعت نماز ادا کرے۔ پہلی رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 آیتیں سورہ انعام کی، اور دوسری رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور ایک بار قل یا ایھا الکافرون پڑھے۔ خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں حج کرنے والوں کا ثواب لکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو چاند رات کو 2 رکعت نماز پڑھے گا ماہ ذی الحج کی چاند رات کو، اور پہلی رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 آیتیں سورہ انعام کی پڑھ لے، اس کو یاد کر لے، اگر یاد نہ ہو تو پھر کوئی دوسری صورت ملا لے، لیکن اس میں ذکر آیا ہے 3 آیتیں سورہ انعام کی پڑھے، اور دوسری رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور ایک بار قل یا ایھا الکافرون پڑھے۔ اس طرح سے وہ 2 رکعت نماز نفل کمپلیٹ ہو جائے گی، اور جب یہ پڑھ لے گا تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں حج کرنے والوں کا ثواب لکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے فرمایا کہ ایک جوان فاسق کا انتقال ہوا، ایک جوان فاسق کا انتقال ہوا جو نہایت گناہ گار اور بڑا بد کردار تھا۔ لوگ متفکر ہوئے کہ خدا جانے تنگ و تاریک قبر میں اس کا کیا حال ہوگا، یعنی اتنا گنہگار تھا کہ لوگ سوچتے تھے کہ اس کا نہ جانے کیا حال ہوگا قبر میں۔ انہی ایام میں وہ کسی بزرگ کے خواب میں آیا، بزرگ نے پوچھا کہ کہو کیسی گزری، خدا کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ اس نے کہا کہ جب لوگ مجھے دفن کر کے واپس چلے گئے تو فرشتگان عذاب نمودار ہوئے، یعنی عذاب کے فرشتے نمودار ہوئے کہ گرزوں سے میری خبر لیں۔ گرز ایک عذاب کرنے کا آلہ ہے، تو گرزوں سے خبر لیں، مگر فوراً حکم الہی پہنچا کہ نہیں، ہم نے اس بندے کو بخشا اور اسے بہشت میں جگہ دی۔ اللہ اکبر، ہم نے اسے بخشا اور اسے بہشت میں جگہ دی، یہ حج کرنے والوں میں سے ہے۔ فرشتے رک گئے اور عرض گزار ہوئے کہ یہ شخص تو حد درجے کا فاسق و فاجر تھا، اس سے کون سی نیکی وجود میں آئی جو تو نے پسند کر لی؟ جواب ملا کہ ہاں، حقیقت تو یہی ہے جو تم کہتے ہو، لیکن اس نے 1 سال ماہ ذی الحج کی پہلی شب میں 2 رکعت نماز ادا کی تھی، اس لیے میں نے اس کے تمام معاصی کو نظر انداز کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہی 2 رکعت نماز تھی جو میں نے اوپر بیان فرمائی ہے کہ 2 رکعت نماز ماہ ذی الحج کی پہلی شب کو پڑھ لے تو ہر رکعت میں، پہلی رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور سورہ انعام کی 3 آیتیں، اور دوسری رکعت میں ایک بار قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے الحمد شریف کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور حج کرنے والوں کے ساتھ اس کا حشر کرتا ہے۔ بعد ازاں اسی محل میں فرمایا کہ وہب بن منبع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدیہ بھیجا۔ جبرائیل وہ ہدیہ لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جو شخص ذی الحج کے 10 دنوں میں یہ کلمات پڑھے اس کو ایسا ثواب ہو گویا اس نے 12,000 توریت کی تلاوت کی ہے، یعنی 12,000 بار توریت پڑھی ہے، اور 12,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے 12,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ 12,000 توریت پڑھنے کا ثواب، 12,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور 12,000 گناہ اس کے معاف ہوں گے، اور 1,000 فرشتے اس کے واسطے دعا کریں گے، اور اس کا یہ عمل
کل اہل زمین کے عملوں سے فاضل تر ہوگا، یعنی اس دوران جو تمام زمین کے رہنے والے جو عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، اس کا یہ عمل ان سے فاضل تر ہوگا، ان سے فضیلت والا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ارشاد ہوا، یعنی حضور بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف میں بروایت فقی ابو اللیث سمرقندی کے لکھا دیکھا ہے کہ یہ کلمات انجیل میں بھی نازل ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی توریت انجیل دونوں میں تھے، اور ان کی برکت سے نابینا بینا ہو کر دیکھنے لگتا ہے، یعنی جو اندھا ہوتا ہے وہ بھی دیکھنے لگتا ہے اگر اعتقاد صحیح ہو تو۔ آسمان سے نور اتر رہا ہے، یعنی نابینا بھی بینا ہو کر دیکھنے لگتا ہے کہ آسمان سے نور اتر رہا ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام یعنی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کی حرمت و تعظیم کا خیال رکھے گا وہ ان کے اثر کو انشاءاللہ ضرور دیکھے گا۔ تو وہ عمل ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے کہ بڑا آسان عمل ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، اس کو بار بار چلا کے آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اول روز 100 مرتبہ پڑھے، پہلے دن 100 مرتبہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے روز 100 مرتبہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا فردا وترا لن يتخذ صاحبۃ ولا ولد۔ یہ آپ کو دوسرے روز پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ پھر تیسری تاریخ کو پڑھنا ہے آپ کو 100 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور چوتھے روز آپ کو پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ کو چوتھے روز 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایک کلمہ ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ دن میں کسی وقت بھی، کسی بھی تاریخ میں دن کے کسی وقت بھی مقرر کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور 5ویں روز آپ کو پڑھنا ہے حسبی اللہ وکفا وسمع اللہ لمن دعا ولیس وراء المنتہى سبحان من لم یزل کریما ولا یزال رحیما۔ یہ پڑھنا ہے آپ کو 5ویں روز۔ اب یہ 5 روز مکمل ہو گئے، اور 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک یعنی عید کے روز تک آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ جب 5 روز کمپلیٹ ہو گئے، 5 کلمے آپ نے پڑھ لیے، یہ 5 دعائیں پڑھ لیں، پھر آپ کو اسی طرح سے 6ٹھے روز آپ کو اول وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ نے پہلے روز پڑھا تھا، وہی 6ٹھے روز پڑھنا ہے۔ پھر 7ویں روز جو پڑھا تھا وہ وظیفہ دوم پڑھنا ہے۔ پھر 8ویں روز وظیفہ سوم یعنی تیسرا وظیفہ، پھر 9ویں روز چوتھا، اور پھر 10ویں روز آپ کو وہی جو 5ویں روز کا ہے وہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے یہ 10 روز مکمل ہو جائیں گے۔ ہر روز آپ کو 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اس کا ثواب بتایا گیا ہے کہ 12 توریت پڑھنے کا ثواب ہے، 12,000 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے، 12,000 اس کو نیکیاں ملیں گی، 1,000 فرشتے اس کے لیے دعا فرمائیں گے۔ پھر ارشاد ہوا کہ عشرۂ ذی الحج، یعنی جو 10 دن ہیں ذی الحج کے،
ان میں وطروں کے بعد جب نماز عشاء پڑھ لیتے ہیں تو وطر پڑھنے کے بعد اور سونے سے پہلے، یعنی آپ نے نماز پڑھ لی تو وطر نہ پڑھیں، وطر پڑھ لیں، وطر بھی ہیں وطروں کے بعد، یعنی عشاء کمپلیٹ ہو گئی آپ کی، عشاء کمپلیٹ ہو گئی، کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ سونے سے پہلے کبھی بھی آپ سب کام سے جب فارغ ہو جائیں تو سونے سے پہلے آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ ہر رکعت میں فاتحہ اور انا اعطینہ ایک دفعہ پڑھیں، یعنی الحمد شریف ایک مرتبہ، انا اعطینہ کل کوثر ایک مرتبہ پڑھیں، تو خداوند تعالیٰ اس کو اس قدر ثواب عنایت فرمائے گا کہ جس کا اندازہ سوائے اس کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو موت نہیں آتی جب تک وہ جنت میں اپنی جگہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ لیتا۔ یہ وظائف غریب نواز ہیں دوستو، جن کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اپنے پیر و مرشد کے ملفوظات سے بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ غریب نواز حضرت خواجہ قطب کو، خواجہ قطب یہ وظائف دیتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو کہ عشرائے ذی الحج میں، یعنی جو 10 دن ہیں، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد انا اعطینہ کل کوثر صرف ایک دفعہ پڑھ لیں، بس ایک الحمد شریف کے بعد انا اعطینہ کل کوثر پڑھ لو ہر رکعت میں ایک مرتبہ، بس 2 رکعت نماز ہو گئی، اور اس کا ثواب اس قدر ہے اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا، اتنا ثواب ہے۔ اور اس نماز کے پڑھنے والے کو جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک وہ زندگی ہی میں اپنا جنت میں اپنا مقام اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے، یعنی جنت ہی میں اس دوزخ جو دنیا ہی میں اس کو جنت کا وہ مقام دکھا دیا جائے گا اور دوزخ سے اس کو بچا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اسی مضمون کے موافق فرمایا، یعنی اس 2 رکعت نماز کے بارے میں فرمایا کہ شیخ الاسلام نے شیخ سعد الدین حمویہ کو خواب میں دیکھا، یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی نے حضرت شیخ سعد الدین حمویہ کو خواب میں دیکھا کہ پوچھا کیا حال ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور ہر طاعت کا بدلہ اس کے اندازے سے عطا کیا، مگر ان 2 رکعتوں کا اجر جو میں عشرائے ذی الحج میں پڑھا کرتا تھا بے اندازہ دیا، یعنی جو طاعت جو عبادت میں کرتا تھا اس کا بدل اس کے اندازے سے کیا جو اس کو اللہ تعالیٰ کو دینا تھا، لیکن ان 2 رکعتوں کا ثواب جو اس نے دیا جو عشرائے ذی الحج میں پڑھا کرتا تھا وہ بے اندازہ دیا۔ اللہ بعد ازاں فرمایا، بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر جو شب جمعہ اور روز جمعہ آئے، یعنی شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعرات گزر جانے کے بعد جو شب آتی ہے وہ شب جمعہ کہلاتی ہے، اور پھر روز جمعہ یعنی جمعہ کا دن، تو شب جمعہ یعنی جمعے کی رات اور جمعہ کے دن آئے تو اس میں 6 رکعتیں ادا کرنی چاہیے، ہر رکعت میں فاتحہ 1 بار اور اخلاص 15 بار، اور پھر سلام پھیر کر درود شریف اور یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ تو حق تعالیٰ اس کے بدلے انسان کو اس قدر ثواب دیتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ 24,000 پیغمبروں کا ثواب اور سال آئندہ کے اختتام تک کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، یعنی آئندہ سال تک کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور 24,000 پیغمبروں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خالی 1 رکعت میں فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 15 بار پڑھنا ہے، 6 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اس طرح سے آپ کو ہر شب جمعہ کو جو بھی اس میں آئے، اگر 1 بار آئے 2 بار آئے جیسا بھی، یعنی جمعرات گزرنے آنے کے بعد جو جمعہ کی شب آتی ہے، یعنی اگلے دن جمعہ ہوا اور رات کو جو شب آتی ہے اس میں پڑھ لے یا اگلے دن جمعہ میں پڑھ لے، 6 رکعتیں ادا کرنی ہیں اس کو، اور ہر رکعت میں 1 بار سورہ اخلاص، 1 بار الحمد شریف اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور سلام پھیر کے درود شریف پڑھے اور یہ کلمات پڑھے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین،
تو حق تعالیٰ اس کے بدلے انسان کو اس قدر ثواب دیتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ 24,000 پیغمبروں کا ثواب اور آئندہ سال کے اختتام تک کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میرے دوستوں میں سے ایک شخص نہایت صالح اور صاحب نعمت تھے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے دوستوں میں سے ایک شخص تھے جو صاحب نعمت یعنی ولی اللہ تھے، اور بہت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ کہو کیسی گزری۔ کہنے لگے، وہ صاحب کہنے لگے، وہ جو بابا فرید گنج شکر کے دوست تھے وہ کہنے لگے کہ میں نے شیخ الاسلام حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی ثم اجمیری حبیب اللہ کے اوراد میں لکھا دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عشرائے ذی الحج میں یعنی ان 10 دنوں میں سورہ فجر پڑھے گا، خدا تعالیٰ اسے آتش دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی سورہ فجر اس میں پڑھنا چاہیے ان 10 دنوں میں۔ پھر اسی محل میں فرمایا، یعنی پھر اسی زمن میں یا اسی واقعے کے بارے میں فرمایا کہ حضرت شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری حبیب اللہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا کہ کہتے ہیں موت، حضرت خواجہ غریب نواز حبیب اللہ فرماتے ہیں کہ موت، قبر اور منکر نکیر کے سب مرحلے بفضل تعالی آسان ہو گئے، مگر جب میں عرش کے نیچے پہنچا اور سجدے میں گر پڑا تو ندا آئی کہ معین الدین سر اٹھا اور بول کہ تو اس قدر خائف کیوں رہتا تھا۔ یعنی دنیا میں آپ خائف رہتے تھے تو بولے اس قدر خائف کیوں رہتا تھا، بول۔ عرض کیا کہ تیری جباری اور قہاری کے ڈر سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جن کو اتنا بڑا مرتبہ حبیب اللہ کا مرتبہ ملا ہو، جو امین المعرفت ہوں، جو معرفت میں سب سے اونچے مقام پر ہوں، جو حبیب رسول اللہ کے بعد جن کو حبیب اللہ کا مقام ملا ہو، نائب رسول ہوں، جو وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے دنیا میں، تو جب آپ کو عرش کے نیچے لے جایا گیا، آپ سجدے میں گر گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ معین الدین سر اٹھا اور بول کہ تو اس قدر خائف کیوں رہتا تھا۔ عرض کیا کہ تیری جباری اور قہاری کے ڈر سے۔ فرمان ہوا کہ جو آدمی ہمارے کام میں لگ جائے ہم اس کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام عمر آپ اللہ کے کام میں لگے رہے، اور تمام عمر آج اسی لیے اللہ ان کے کام میں لگا ہے۔ آج جو بھی حضرت خواجہ معین الدین حبیب اللہ کے در پر جاتا ہے، خواجہ غریب نواز کے در پر جاتا ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس کو غریب نواز کے در سے غریب نواز کی بھیک اور اس کے در کے ٹکڑے عطا کیے جاتے ہیں، غریب نواز کے در کا صدقہ عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہ جو ہمارے کام میں لگ جاتا ہے ہم اس کے کام میں لگ جاتے ہیں، اور جو عشرائے ذی الحج میں سورہ فجر بھی پڑھے تو اسے خوف اور ڈر سے کیا کام، جا تجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ سورہ فجر پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن کو 6 رکعت نماز ادا کرے اور پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک بار والعصر اور دوسری میں ایک بار لیلاف اور تیسری میں ایک بار اخلاص اور چوتھی میں ایک بار اذا جاء نصر اللہ پڑھے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ تمام خلائق مل کر بیان کرنا چاہیں تو نہ بیان کر سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بابا فرید گنج شکر ان کی
روایت کوٹ کر رہے ہیں، حدیث شریف کوٹ کر رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن کو 6 رکعت نماز ادا کرے اور پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک بار والعصر اور دوسری میں ایک بار لإلاف اور تیسری میں ایک بار اخلاص اور چوتھی میں ایک بار اذا جاء نصر اللہ پڑھے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ تمام خلائق مل کر بیان کرنا چاہیں تو نہ بیان کر سکیں۔ یہ 4 رکعتیں ہو گئیں، 2 رکعت بچیں، 2 میں قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہو۔ پھر ارشاد ہوا کہ جو شخص عرفہ ذی الحج کی شب میں 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 100 بار پڑھے، 100 بار تلاوت کرے، ہر رکعت میں آیت الکرسی 100 بار تلاوت کرے، 1000 حجوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے عرفہ ذی الحج کی شب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرفہ ذی الحج کہتے ہیں جس دن حاجی لوگ میدان عرفات کو جاتے ہیں، تو اس دن جو کہلاتا ہے وہ عرفہ ذی الحج کہلاتا ہے، یعنی 9 تاریخ کو ذی الحج کی۔ تو 8ویں تاریخ گزر جانے کے بعد جو 9ویں شب آئے گی، اس رات آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے تو یہ نماز پڑھ لے۔ یہ نماز بہت ہی بابرکت ہے، 2 رکعت نماز ہے خالی، لیکن ہر رکعت میں آیت الکرسی 100 بار تلاوت کرنی ہے، 100 بار پڑھنی ہے۔ اور جو اس نماز کو اللہ کی توفیق سے پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ یہ فرما رہے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ بعد ازاں فرمایا کہ ایک دفعہ، پھر حضرت بابا فرید گنج شکر نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت شیخ الاسلام خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی حضور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ کے روضہ مبارک میں معتکف تھا، یعنی وہاں اعتکاف کے لیے بیٹھے تھے۔ یعنی اعتکاف صرف رمضان ہی میں نہیں ہوتا، آپ اور دن بھی کر سکتے ہو، جیسا کہ 6 دن کا 11 دن کا، جو اکثر ہمارے بزرگ جو چشتی بزرگ ہیں وہ 11 دن کا اعتکاف کر کے کہیں بھی کسی بھی بزرگ کے مزار مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اسی طرح سے روضہ مبارک میں معتکف تھے، اور ماہ ذی الحج آ گیا، سبحان اللہ، اور اس میں آپ کو عرفے کی شب بھی مل گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ کے روضہ مبارک میں معتکف تھا کہ ماہ ذی الحج آ گیا، میں نے عرفے کی شب میں نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، کیا مبارک آپ کو وقت ملا تھا، حضور غریب نواز کا روضہ مبارک اور ماہ ذی الحج کا آنا، آہا، ہزاروں حج ادا ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری خواجہ غریب نواز حبیب اللہ کے روضہ مبارک میں حضور بابا فرید الدین گنج شکر معتکف تھے اور ماہ ذی الحج آ گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں روضہ مبارک میں معتکف تھا کہ ماہ ذی الحج آ گیا، میں نے عرفے کی شب، یعنی جو صبح کو اگر عرفہ ہے یعنی 9 تاریخ کی 8 تاریخ گزر جانے کے بعد جو 9ویں شب آتی ہے، تو میں نے عرفے کی شب میں نماز ادا کی۔ یہ نماز جو آپ اوپر فرما چکے ہیں آیت الکرسی والی، ایک بار الحمد شریف اور 100 مرتبہ، ہر رکعت میں آیت الکرسی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے یہ نماز ادا کی اور روضہ مبارک ہی میں کلام مجید پڑھنے لگا۔ یہ آپ اس نماز کی برکت بتا رہے ہیں۔ روضہ مبارک ہی میں کلام مجید پڑھنے لگا۔ تھوڑی رات گزری ہوگی کہ میں 15ویں پارے پر پہنچ گیا، لیکن غلطی سے بیچ میں سورہ کہف یا سورہ مریم کا کوئی حرف زبان سے ادا نہیں ہوا، ایک حرف چھوٹ گیا، جیسا اکثر کبھی روانی میں پڑھتے ہیں چھوٹ جاتا ہے، کوئی حرف ادا، ایک حرف چھوٹ گیا جو ادا نہیں ہوا۔ تو مخدوم کے روضہ مبارک سے، یعنی حضور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ کے روضہ مبارک سے سنو، غور کرو اور سوچو کہ غریب نواز
حیات ہیں. حضور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ کے روضہ مبارک سے آواز آئی کہ اس رہے ہوئے یعنی جو رک گیا، جو آپ سے رہ گیا ہے حرف، اس حرف کو پھر سے پڑھو، یعنی جو چھٹ گیا ہے اس حرف کو پھر سے پڑھو. تو میں نے اعادہ کیا، یعنی پھر پڑھا، میں نے اس کو پڑھ لیا. تو فرمایا خوب پڑھتے ہو، فرزند خلف کو ایسا ہی ہونا چاہیے. یعنی جو مرید ہوتا ہے اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے. فرزند مرید جو ہوتا ہے وہ فرزند ہی ہوتا ہے پیر و مرشد کا. تو فرزند خلف کو ایسا ہی ہونا چاہیے. جب سارا قرآن پاک ختم کر چکا تو میں نے اپنا سر پائین روضہ مبارک پر رکھا، یعنی پائنتی میں اپنا سر رکھ دیا. سنو، جو اعتراض کرتے ہیں اتنے بڑے شیخ الاسلام کا درجہ آپ کو ملا ہے، زہد الانبیاء کا درجہ ملا ہے، آپ کو اتنے القابات سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور فردانیت کا درجہ آپ کو ملا ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. تو انہوں نے کیا کیا، کلام پاک کمپلیٹ ہوا تو آپ نے حضور غریب نواز حبیب اللہ کے قدم مبارک میں سر رکھ دیا. مزار مبارک کا جو قدمین شریفین ہے اس میں سر رکھ دیا، اور رو رو کر کہنا شروع کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرا کس گروہ میں شمار ہے. اللہ اکبر، یعنی اتنا بڑا مرتبہ رکھ کے بھی یہ معلوم نہیں کہ میرا کس گروہ میں شمار ہے. لیکن غریب نواز کو معلوم ہے، کیونکہ سارے ولیوں کے فیصلے وہاں ہوتے ہیں. وہاں خیرات بڑھتی ہے ولایت کی، ساری دنیا تو دولت لے کے آتی ہے، وہاں جو اللہ کے عاشق ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے جو عاشقین ہیں، وہ جاتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز حبیب اللہ کے دربار میں ولایت کی خیرات لینے. تو وہ دربار اتنا عظیم دربار ہے، اور وہیں سے مراتب سب ولیوں کے طے ہوتے ہیں. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے رو کر کہنا شروع کیا کہ حضور مجھے معلوم نہیں کہ میرا کس گروہ میں شمار ہوگا. تو ندا آئی کہ مولانا جو شخص یہ نماز مذکورہ بالا پڑھی تھی، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، 1 مرتبہ الحمد شریف اور 100 مرتبہ آیت الکرسی. تو فرمایا، یعنی سب دیکھ رہے ہیں غریب نواز، جو ہوتا ہے سب نظر آتا ہے، سب دکھایا جاتا ہے آپ کو. تو ندا آئی کہ مولانا جو شخص یہ نماز ادا کرے جس کا اوپر ذکر آ چکا ہے وہ یقیناً جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو یہ 2 رکعت نماز ادا کرے، یہ صرف حضرت بابا فرید گنج شکر ہی کے لیے نہیں، آنے والی تمام امت کے لیے یہ مژدہ حضرت بابا فرید گنج شکر کے ذریعے حضرت خواجہ غریب نواز حبیب اللہ نے تمام امت کو سنایا ہے کہ یہ 2 رکعت نماز عرفے کی شب میں پڑھ لو تو تم جنتی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. کیا ندا آئی کہ مولانا جو شخص یہ نماز ادا کرے وہ یقیناً جنتی ہے. میں نے فوراً مزار مبارک کو چوم لیا اور سمجھا کہ میں کچھ ہوں تو صحیح. سبحان اللہ. اور میری خاطر جمعی ہو گئی، یعنی مجھے قرار آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ جو شخص عرفے کے روز ظہر و عصر کے درمیان، یعنی عرفہ کہتے ہیں جس دن حج ہوتا ہے، حاجی لوگ میدان عرفات میں جاتے ہیں اس دن. تو جو ارشاد ہوا کہ جو شخص عرفے کے روز ظہر و عصر کے درمیان 4 رکعت نماز ادا کرے، ظہر پڑھنے کے بعد 4 رکعت نماز ادا کر لو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 50 دفعہ پڑھنا ہے، تو اس کی دعا ضرور مستجاب ہوگی عرفے کے روز. یہ پڑھ کے پھر فرمایا کہ عرفے کے روز 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. یہ دراصل ہے اس طرح کہ ظہر کے بعد یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کر لو، سورہ اخلاص ہر سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ اخلاص 50 مرتبہ.
4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے آپ کو ایک سلام سے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا یؤتی الخیر الا اللہ ما شاء الخیر کلہ بید اللہ۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ۔ بسم اللہ ما شاء اللہ ما بنا من نعمتی فمن اللہ۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس دعا کو۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ جو شخص عرفے کے روز غروب آفتاب سے پہلے، یعنی ظہر اور عصر کے بیچ میں یہ پڑھنا ہے، ان کلمات کو پڑھتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے خطاب کرتا ہے کہ اے بندے تو نے مجھ کو خوش کیا۔ اے بندے تو نے مجھ کو خوش کیا، اب تو جو چاہے مجھ سے مانگ۔ اور جو شخص ان کلمات کو سوتے یا جاگتے وقت پڑھے وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور تمام بلائیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستوں، یہ عرفے کے روز کا وظیفہ تھا۔ 10ویں جو 9 تاریخ کو عرفہ ہوتا ہے اس دن یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ عید الاضحیٰ کی رات، یعنی عرفے کا دن گزرنے کے بعد جو اگلا دن ہوتا ہے وہ اگلے دن عید ہوتی ہے، 9 تاریخ کے بعد جو 10ویں تاریخ آتی ہے۔ تو عید الاضحیٰ کی رات میں بھی 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، یعنی عید الاضحیٰ کی رات ہر رکعت میں فاتحہ 1 بار اور اخلاص 5 بار، سورہ اخلاص 5 بار، ان کا بہت بڑا ثواب بتایا گیا ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے روز جب خطبے سے فارغ ہو چکے تو 4 رکعت نماز ادا کرے۔ پہلی رکعت میں بعد فاتحہ علم نشرہ 1 بار، اور دوسری رکعت میں بعد فاتحہ والمرسلات 1 بار، اور تیسری میں بعد فاتحہ والضحیٰ 1 بار، اور چوتھی میں بعد فاتحہ اخلاص 1 بار۔ یہ عید الاضحیٰ کے بعد خطبہ جب سن چکے ہیں اس کے بعد 4 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں فاتحہ علم نشرہ، فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرہ، دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد والمرسلات، اور تیسری میں فاتحہ کے بعد والضحیٰ، اور چوتھی میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر فرمایا شیخ الاسلام شیخ شہاب الدین سہروردی کے اوراد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت شہاب الدین سہروردی کے اوراد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص نماز عید الاضحیٰ کے بعد اپنے گھر میں آ کر 2 رکعت اور پڑھے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ سورہ والمرسلات 5 بار تلاوت کرے، اسے حج اور عمرہ اور دعائے طواف کا ثواب ملتا ہے۔ اوہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے مال میں برکت ہوگی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میں نے شیخ الاسلام شیخ حضرت شیخ عثمان ہارونی قدس سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جو شخص ماہ ذی الحج کے آخری روز جو سال ہجری کا بھی یوم الآخر ہے، یعنی اس ذی الحج کے آخری دن، تو یہ اس سال کا آخری دن بھی ہوگا، جو سال ہجری کا یوم الآخر بھی ہے، یہ دعا پڑھے تو حق تعالیٰ تمام سال اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، یعنی آنے والے تمام سال اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ما علمت من عمل فی هذه السنة مما نہیتنی عنہ ولم ترضہ ونسیتہ ولم تنسہ
وحلمت عنی بعد قدرتک علی عقوبتی ودعوتنی الی توبتی بعد حو علیک اللہم انی فاستغفر بک فیہا یا غفور فاغفر لی وما عملت من عملی ترضاہ انی وعدتنی الثواب فتقبلہ منی ولا تقطع رجائی یا عظیم الرجائی اللہم ارزقنی خیر هذه السنة وما فیہن برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ذی الحج کے آخری روز پڑھنا ہے اس دعا کو۔ جو اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے تمام آنے والے سال میں جو ہے نیا سال اس میں اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ یہ دعا حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی حبیب رحمانی قدس سرہ العزیز کی دی ہوئی دعا ہے۔ دوستو اس دعا کو یاد کر لینا اور اس کو پڑھنا آخری دن اس ذی الحج کے۔ پھر فرمایا کہ برادرم شیخ بہاؤالدین زکریا یہ حضرت بابا فرید گنج شکر کے دوست تھے اور ان کے لیے بھائی کے جیسے تھے۔ فرمایا کہ برادرم شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی قدس سرہ العزیز نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آخر ماہ ذی الحج میں 2 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں ایک بار فاتحہ اور کچھ قرآن شریف پڑھے اور سلام کے بعد مذکورہ بالا دعا پڑھے، یعنی جو میں نے ابھی پڑھی ہے نا یہ دعا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اسے بھی بخش دیتا ہے، اس کی بخشش بھی ہو جاتی ہے، سال بھر کے گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ شیخ الاسلام یہ فوائد بیان فرما رہے تھے کہ اذان ہو گئی، خواجہ نماز میں مشغول ہوئے اور خلق و دعا گو واپس آئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ دوستو یہ اذکار تھے ذی الحج کے ان 10 ایام کے، اس کو آپ سن کر یاد کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سید الانبیاء المرسلین ولا محی سنت الشیخ معین الدین چشتی محمد طریقتی ولا اولیاء الکاملین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔